وفا کی قیمت۔ نکاح کے بعد دونوں بہت خوش تھے۔ فہد نے مسکرا کر ہاتھ تھام لیا۔ عائلہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ہر دعا جیسے قبول ہوتی لگتی۔ رخصتی کی گھڑیاں آنسوؤں میں گزری۔ فہد ہر قدم ساتھ رہتا۔ گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ساس نے پیشانی چوم کر خوش آمدید کہا، اب یہ گھر تمہارا اپنا ہے۔ عائلہ کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ نندوں نے ہنستے ہوئے گلے لگایا۔ ہر طرف محبت ہی محبت دکھائی دی۔ پہلی صبح عائلہ جلدی جاگ گئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ساس نے پیار سے سر سہلایا۔ اتنی جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ فہد مسکراتا ہوا کچن میں آیا۔ امی، اسے آرام کرنے دیں۔ سانس ہنس کر خاموش ہو گئی تھی۔ عائلہ دل ہی دل مسکرا دی۔ ہر دن نئی خوشیاں ساتھ لایا۔ فہد دفتر جانے سے پہلے ضرور ملتا۔ واپسی پر تحفہ ساتھ لے کر آتا۔ کبھی گلاب، کبھی پسندیدہ چاکلیٹ لاتا تو کبھی کوئی نہ کوئی تحفہ۔ عائلہ ہر تحفہ سنبھال کر رکھتی۔ دونوں رات دیر تک باتیں کرتے۔ آنے والے کل کے خواب سجاتے۔ ساس بھی دعائیں دیتی۔ ننھے سامنے بہت محبت دکھاتی۔ عائلہ سب کو اپنا سمجھ بیٹھی۔ ہر رشتہ سچا محسوس ہونے لگا۔ ایک شام مہمان گھر آئے تھے۔ سب نے عائلہ کی بہت تعریف کی۔ ساس مسکرا کر سب سنتی رہی۔ نندوں کے چہرے خاموش ہو گئے تھے۔ ایک نے نظریں دوسرے سے ملائیں۔ دونوں ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ عجیب سی محسوس ہوئی، مگر عائلہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ محبت پر مکمل یقین رکھتی تھی۔ اسے خبر نہ تھی ابھی کچھ مسکراہٹیں صرف چہرے تک محدود ہیں۔ چند ہفتے سکون سے گزر گئے تھے۔ گھر پہلے جیسا ہی لگتا تھا۔ عائلہ سب کی خدمت خوشی سے کرتی تھی۔ فہد ہر روز مسکراتا گھر لوٹتا۔ دونوں مل کر کھانا کھاتے تھے۔ رات دیر تک باتیں کرتے رہتے، ایک دوسرے پر مکمل یقین رکھتے۔ محبت ہر دن گہری ہوتی گئی۔ ساس خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ نندیں بھی نظریں ملاتی رہیں۔ مہمان اکثر عائلہ کی تعریف کرتے۔ یہ بات سب کو کھٹکنے لگی۔ ایک صبح چائے گر گئی تھی۔ ساس نے پہلی بار لہجہ بدلا، ذرا احتیاط بھی کر لیا کرو۔ عائلہ فوراً معافی مانگنے لگی تھی۔ فہد ہنس کر ماحول بدل گیا۔ امی، غلطیاں سب سے ہو جایا کرتی ہیں۔ ساس خاموش رہی مگر مسکرائی نہیں۔ نند نے بات آگے بڑھا دی، بھائی بہت بدل گئے ہیں۔ فہد نے بات مذاق میں اڑا دی، مگر ایک جملہ دل میں اتر گیا۔ اب روز نیا بہانہ ڈھونڈا جاتا۔ کبھی نمک، کبھی چائے موضوع بنتی۔ عائلہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اسے سب وقتی ناراضگی لگتی تھی۔ فہد دونوں رشتے بچانا چاہتا تھا، مگر فاصلے خاموشی سے بڑھ رہے تھے۔ ایک رات سب جلدی سو گئے۔ دو کمرے مگر روشن تھے۔ ساس آہستہ آواز میں بولی، اب وقت آ گیا ہے شاید۔ نند نے سر ہلا کر کہا، اب بھائی خود بدل جائیں گے۔ یہ بات صرف دیواروں نے سنی۔ آنے والا وقت سب بدلنے والا تھا۔ آخر دروازے پر دستک سنائی دی۔ عائلہ دوڑ کر باہر گئی، مگر فہد اکیلا واپس نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ایک اجنبی عورت تھی۔ عورت نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ ہاتھ میں نکاح نامہ مضبوط پکڑ رکھا تھا۔ فہد کسی سے آنکھ نہ ملا سکا۔ گھر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ساس حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ نندوں کی زبان بھی رک گئی۔ عائلہ سب کے چہرے پڑھتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عورت نے کاغذ آگے بڑھا دیا، میں فہد کی بیوی ہوں۔ کاغذ دیکھتے ہی سب لرز گئے۔ فہد نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ عائلہ کے ہاتھ بے جان سے ہو گئے۔ بیٹا ماں کا دوپٹہ تھامے کھڑا تھا۔ عائلہ نے آنسو پونچھ کر پوچھا،
میری وفا میں آخر کیا کمی تھی فہد؟ فہد کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اسی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ رات بھر کوئی ایک لفظ بھی نہ بولا، گھر خاموشی میں ڈوبا رہا تھا۔ عائلہ ساری رات جاگتی رہی، ہر قربانی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ اسے اپنی خاموشیاں یاد آئی، اپنے ٹوٹے خواب یاد آئے، ہر وعدہ جھوٹا محسوس ہونے لگا۔ صبح اذان کے ساتھ اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بہت ہی دیر تک روتی رہی، پھر آنسو خاموشی سے پونچھ دیے، چند کپڑے بیگ میں رکھے، اپنی شادی کی تصویر اٹھائی، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تصویر وہیں میز پر اوندھی رکھ دی۔ فہد دروازے پر خاموشی سے کھڑا تھا، اس نے نظریں نہ اٹھائیں نہ عائلہ سے ملائیں۔ عائلہ نے صرف اتنا کہا، وفا مانگی تھی، سزا نہیں۔ بیٹے کا ماتھا چوم لیا، اس کا ننھا ہاتھ تھاما، پھر ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ گئی۔ فہد خاموش دیکھتا ہی رہ گیا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ چند دن سب معمول پر رہا، پھر نئی حقیقت سامنے آنے لگی۔ دوسری بیوی کا لہجہ بدل گیا، اس نے ساس کو جھڑک دیا، ننوں کو جواب دینا شروع کر دیے، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی، ہر بار پر شور اور بویلا مچاتی۔ فاحد خاموش رہنے لگا تھا، روز نئے جھگڑے ہونے لگے، گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ فہد پہلی بار گھبرانے لگا، اسے عائلہ کی خاموشی یاد آئی، اسے اس کی خدمت یاد آئی، مگر وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ مہینے خاموشی سے گزرتے چلے گئے، جھگڑے اب روز کا معمول بنے۔ دوسری بیوی ہر بات پر چیختی، فاحد خاموش ہو کر سنتا رہتا۔ ساس ہر روز آنسو بہاتی رہی، نندیں بھی نظریں چرا لیتی تھی۔ جس گھر میں ہنسی گونجتی تھی وہاں اب صرف چیخیں رہ گئیں۔ دوسری بیوی خرچ بڑھاتی رہی مگر ذمہ داری کبھی نہ نبھائی۔ اس نے سسر کی بے عزتی کر دی، ساس کو بھی دھکے دیے، معصوم بچے پر بھی چیختی رہی۔ وہ خوف سے سہم سا جاتا اور ماں کو یاد کرتا۔ فہد سب کچھ دیکھتا رہا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک صبح گھر بالکل خاموش تھا، الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، زیور اور رقم غائب تھے۔ دوسری بیوی بھی جا چکی تھی، اپنا بچہ بھی چھوڑ گئی۔ ایک خط میز پر رکھا تھا، مجھے بوجھ اٹھانا نہیں آتا، تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ فاحد گھٹنوں کے بل گر گیا، اسے عائلہ کے آنسو یاد آئے، اس کی خاموشی، اس کی وفا یاد آئی۔ سال گزرتے چلے گئے خاموشی سے، بیٹا اب سمجھدار ہو چکا تھا، اس نے سچ خود جان لیا، وہ ماں کے پاس پہنچ گیا۔ عائلہ نے بیٹے کو گلے لگایا مگر باپ سے نفرت نہ سکھائی۔ ادھر فہد خالی ہاتھ گھر میں بیٹھا دیواریں دیکھتا رہا۔ اب اس کے پاس پچھتاوا تھا مگر وقت ہمیشہ آگے بڑھ چکا ہے۔ برسوں بعد فہد شدید بیمار ہو گیا، اس کے پاس کوئی نہ تھا، خالی دیواریں جواب دیتی رہیں، ہر رات پچھتاوا جاگ اٹھتا۔ ایک دن اس نے بیٹے کو بلایا، بیٹا خاموشی سے ملنے آ گیا۔ فہد کی آنکھیں نم ہو گئیں، مجھے تمہاری ماں سے ملا دو۔ بیٹے نے نظریں جھکا لیں، عائلہ خاموشی سے وہاں آ گئی۔ وقت نے دونوں کو بہت بدل دیا تھا۔ فہد نے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو عائلہ، میں تم سے ہار گیا۔ عائلہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، میں نے برسوں پہلے معاف کر دیا تھا مگر ٹوٹا اعتماد لوٹ نہیں سکتا۔ فہد خاموشی سے رونے لگا، اسے اپنی ہر بے وفائی یاد آئی، اپنی ہر غلطی یاد آئی، اپنی ہر خود غرضی یاد آئی۔ عائلہ پلٹ کر واپس چل دی، بیٹا خاموشی سے ماں کے پیچھے چلا گیا۔
فاہد تنہا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس دن اسے یہ بات سمجھ آ گئی، وفا کبھی سستی نہیں ملتی، بے وفائی ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد سانسیں تھم گئیں، خالی کمرہ خاموش گواہ بن گیا۔ جو وفا کی قدر نہیں کرتے، وقت ان سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ وفادار لوگوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی وفا کبھی خالی نہیں جاتی، بلکہ بدلے میں آپ کی تقدیر میں گھاٹے کے سودے لکھ دیتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔